بلال نے اب میری اگلی میں ڈال کر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ بلال کے ابا بولے کہ بلال اپنی ماں کے جانے کے بعد بہت افسردہ رہتا ہے، تو دوسرا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی پڑھائی میں مدد کر دیا کریں۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ کیا جواب دوں، وہ ساتھ ہی بولے ہاں پیسوں کی فکر مت کیجیے گا، آپ جتنی فیس کہیں گی ہم ادا کر دیں گے، آپ پلیز میرے بیٹے کو تھوڑا ٹائم دے دیا کریں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ شام کو 5 بجے اسے میرے پاس بھیج دیا کریں۔ اگلے دن انہوں نے اپنا بیٹا میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس کا رنگ گورا اور قد لمبا، لیکن شکل انتہائی معصوم۔ میں نے پیار سے اپنے پاس بٹھایا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ پہلے دن ہی وہ مجھ سے بہت مانوس ہو گیا۔ عمر تو اس کی بہت کم تھی، لیکن جسمانی طور پر وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اب میں نے اس کی پڑھائی پر توجہ دینا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ میرے بہت قریب ہوتا چلا گیا۔ میں نے ساری زندگی دل پر پتھر رکھ کر گزاری تھی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے دل میں 100 طرح کے خیال آتے رہے، لیکن میں ہر بڑے خیال کو جھٹک دیتی اور اس کو ایک بچہ سمجھ کر ٹریٹ کرتی۔ ایک دن جب وہ گھر آیا تو اس نے ریڈ ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور خوب تیار ہو کر آیا تھا۔ میں نے کہا آج کہاں کی تیاری ہے؟ کہنے لگا تیاری نہیں، آج پاپا کے ساتھ ایک فنکشن پہ گیا ہوا تھا، ابھی واپس آیا ہوں۔ ویسے آج میرا چھٹی کا موڈ تھا۔ پاپا کہنے لگے نہیں چھٹی نہیں کرنی، میڈم ناراض ہوگی، چلو جلدی، سو آنا ہی پڑا۔ میرے اندر چھپا ہوا طوفان سر اٹھا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا چلو آج اندر کمرے میں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، کیونکہ میں اسے برآمدے میں بیٹھ کر پڑھاتی تھی۔ پھر کمرے میں جا کر میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ تو ویسے ہی نوجوان لڑکا تھا اور میں اپنی ضرورتوں کے ہاتھوں بے بس ہو چکی تھی۔ پھر میں نے ساری حدیں کراس کر دی۔ ایک طوفان تھا جو آ کر گزر گیا۔ شام کے 8 بج رہے تھے۔ دروازے پر بیل ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازے پر جا کر دیکھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ بلال کے گھر سے کوئی نہ کوئی آیا ہوگا۔ دیکھا تو بلال کے پاپا تھے۔ کہنے لگے خیریت، آج بہت دیر کر دی بلال نے۔ میں نے کہا جی بس ابھی تھوڑی دیر میں بھیج رہی ہوں، میتھ کے کچھ کویشچن تھے وہ سمجھا رہی تھی۔ پھر میں نے بلال کو گھر بھیج دیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ گھر جا کر کچھ نہیں بتائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ میرے ضمیر نے مجھے بہت ملامت کی، لیکن کیا کر سکتی تھی؟ جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایسی کئی شامیں میں بلال کے ساتھ گزارتی رہی۔ پھر ایک دن مجھے شدید جھٹکا لگا جب مجھے پتہ چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ ایک بڑی مصیبت اب میرے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ اس شام میں نے بلال سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، تم آج چھٹی کر لو۔ کہنے لگا آپ بتائیے کیا بات ہے؟ آپ کہتی ہیں تو میں ابھی پاپا سے کہتا ہوں، وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے گا۔ میں نے کہا نہیں تم گھر جاؤ۔ اسے گھر بھیج کر میں جائے نماز پر بیٹھی اور دعا مانگنے لگی کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے میری عزت بچ جائے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ساری رات ایسے ہی بیت گئی اور میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ رات ایسے ہی بیت گئی اور میرے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ صبح 5 بجے کے قریب میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ اس دن سکول بھی نہیں جا سکی۔ بوجھل قدموں سے اٹھی، اپنے لیے ناشتہ بنایا اور پھر ناشتہ کرنے لگی۔ نہیں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی جلدی میری دعا قبول کر لے گا۔ ناشتے کی ٹرے میرے ہاتھ میں تھی کہ دروازے پر بیل ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا شہزاد صاحب کی والدہ تھی۔ میں نے انہیں اندر بلا لیا، ان کو چائے بنا کر پلائی۔ کچھ دیر تو وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی، پھر کہنے لگی بیٹی اگر تم اجازت دو تو ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا جی آنٹی بولیں۔ میں جب پہلی بار تم سے ملی تھی میں نے اس وقت ہی سوچ لیا تھا کہ اگر قسمت میں ہوا تو تمہیں اپنی بہو بنا لوں گی۔ دیکھو شہزاد کی پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے اور میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں۔ تم شہزاد کو بھی جانتی ہو اور بلال تو روز تمہارے پاس پڑھنے آتا ہے، وہ تو پہلے ہی تمہاری بہت تعریف کرتا ہے۔ اگر تم ہاں کرو تو میں کل ہی تمہارے شہزاد سے نکاح کر دیتی ہوں۔ پاس گھر ہے، بہت چیلے کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔
میں نے کہا کہ آنٹی میرے ماں باپ تو اس دنیا میں نہیں ہیں، میں اکیلی رہتی ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا جواب دوں۔ پھر وہ بولی کہ بس ٹھیک ہے، میں جا کر شہزاد کو یہ خوشخبری سناتی ہوں، تم تیاری پکڑو۔ پھر جمعے والے دن محلے کے کچھ لوگوں کو بلایا اور میرا شہزاد سے نکاح ہو گیا۔ میں ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ ایک بہت بڑا بوجھ تھا جو ہٹ چکا تھا۔ شہزاد ایک بہت اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ بلال نے سارے معاملے میں خاموشی اختیار کیے رکھی۔ بلال اب پہلے سے زیادہ سمجھدار ہو چکا تھا۔ اب وہ ضرورت کے تحت میرے پاس آتا، ورنہ وہ مجھ سے زیادہ دور ہی رہتا تھا۔ میں نے بھی اسی میں اپنی بھلائی جانی۔ کچھ ماہ بعد شہزاد نے بلال کے کہنے پہ اسے اسٹڈی کے لیے آسٹریلیا بھیج دیا۔ شہزاد کے ایک بھائی آسٹریلیا میں رہتے تھے، انہوں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ آج اس واقعے کو 5 سال ہو چکے ہیں۔ میری زندگی میں جو حسرتیں اور تمنائیں تھیں وہ سب اللہ نے پوری کر دی۔ کبھی کبھی دل میں یہ خیال ضرور آتا کہ جو ہوا جیسے ہوا، کیا سارا قصور میرا ہی تھا؟ پھر سجدے میں اپنا سر رکھ کر گھنٹوں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری دعا سن لی اور مجھے وہ عطا کیا جس کے میں قابل نہیں تھی۔ اب مجھے بلال کی بھی اکثر یاد آتی تھی، کیونکہ اس کے ساتھ میں نے زندگی کے وہ لمحات گزارے تھے جن کو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور بلال نے مجھے اس وقت سہارا دیا تھا جب میں پوری دنیا سے مایوس ہو چکی تھی، اور اس کی باہوں کے حصار میں دنیا کی خوش قسمت عورت تھی جو اپنے آپ کو سمجھتی تھی۔ مگر اب بلال آسٹریلیا جا چکا تھا اور میری خامت ہی میری دنیا تھے، اور جب تک بلال نے واپس آنا تھا تو شاید میں اس کی محبت کو بھول کر اپنے خامت کی محبت میں گرفتار ہو چکی ہوتی۔ بلال مجھ سے فون پر باتیں کرتا تھا اور مجھے اکثر ویڈیو کال بھی کرتا اور مجھ سے بہت مسکرا کے باتیں کرتا کہ کاش دوبارہ تمہارے ساتھ وہ سب لمحات لوٹ آئیں جو میں نے تنہائی میں گزارے ہوئے ہیں، مگر میں مسکرا دیتی کہ شاید وہ پل دوبارہ کبھی نہ لوٹ کے آئیں گے۔ مگر تم جب واپس آؤ گی تو پھر بھی میں تمہیں پہلے جیسی ہی ملوں گی۔ بلال اب کافی سمجھدار ہو چکا تھا، وہ کافی باتیں سمجھنے لگ گیا تھا۔ اب وہ مجھ سے چاہتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ جسمانی تعلق نہ ہی قائم کروں، کیونکہ آپ میری سوتیلی ماں ہیں اور میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرتا اچھا نہیں لگوں گا۔ مجھے بھی اس کی سوچ پہ رشک آتا تھا کہ اس نے کتنی اچھی سوچ سوچی ہے۔ میں اس بات پہ خوش ہو جایا کرتی تھی کہ بلال کو اب میری جسمانی ضرورت نہیں ہے، وہ مجھے اپنی سگی ماں سمجھتا ہے، اور میں ایسے بیٹے پر بہت راضی تھی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔